ایک جو آج کا ایک ہاٹ ٹاپک ہے، جب بھی رجب شعبان آتا ہے ایک ڈسکشن سوشل میڈیا پہ بھرمار ہوتی ہے، میوزک الاؤڈ، میوزک ناٹ الاؤڈ. آپ کا اس میں سمپل آنسر کیا ہے؟ یس اینڈ نو، یس اور نو. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ رجب شعبان، ایک تو ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان جو رسول اللہ کا مہینہ ہے. بیسکلی ہمارے کانسیپٹس رجب شعبان کے وہ نہیں ہیں جو ائمہ معصومین کے کانسیپٹس تھے. ہم اس کو سمجھتے ہیں رجب شعبان صرف یہ میلاد محفلیں کرنے کا نام ہے. یہ تو ایک ہماری عقیدت ہے، ہمارا ایک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے وہ ہم پیش کر رہے ہیں. لیکن امام کو یہ چیزیں، آپ کی یہ چیزیں واہ واہ اور یہ چیزیں نہیں درکار ہے. امام کو آپ کا کریکٹر چاہیے. اس لیے امام نے فرمایا ہمارے لیے باعث زینت بنو. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں اپنے ایک شاگرد سے، شاکرانی ان کے شاگرد تھے، تو امام نے فرمایا شاکرانی، دنیا اگر اچھا کام کرے تو وہ خوب کام ہے، لیکن اگر تم وہ کام کرو تو وہ خوب تر کام ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے. اور مولا فرماتے ہیں اگر دنیا برا کام کرے تو وہ برا ہے، لیکن اگر تم وہ کام برا کرو تو وہ بدترین کام ہے کہ تمہاری نسبت ہمارے سے ہے. یہ ایک پڑھنے والے رسپانسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ایک پڑھنے والے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ میرے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الغناء اشد من الزنا، گانا اور سننا زنا سے زیادہ بدتر ہے. آپ اندازہ کریں 1400 سال ہو گئے. ہم یہاں تو خیر کراچی میں بھی اب تو خیر کئی سلسلے شروع ہو گئے کہ انڈیا کے فحش ترین گانوں کے اوپر اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. پنجاب میں تو مسلسل جاری و ساری ہے. اب مجھے بتائیں، زیارت عاشورہ میں ہم 3 لوگوں پر لعنت کرتے ہیں. ایک اس پر جس نے ظلم کیا، دوسرا اس پہ لعنت کرتے ہیں جس نے ظالم کا ساتھ دیا، اور تیسرا اس پہ لعنت کرتے ہیں جو سب کچھ دیکھتا رہا اور خاموش رہا. اب آپ بتائیں 1400 سال سے لوگ خاموش ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں. بلانے والے پہ بھی لعنت ہو رہی ہے، پڑھنے والے پر بھی ہو رہی ہے، سننے والوں پر بھی ہو رہی ہے. جبھی تو ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آ رہی کہ ہم اب اپنے آپ تبدیلیوں کو دنیا کے رنگوں میں ڈھال رہے ہیں. اللہ نے اہل بیت کو دنیا میں بھیجا کہ دنیا کو اپنے رنگ میں ڈھالو، اہل بیت کے ذکر ایسا بیان کرو کہ لوگ اہل بیت کے رنگ میں ڈھل جائیں. ہم آ کے دنیا کے اس میوزک اور اس چیزوں کے اندر گھس گئے. ایسی چیزیں بعض کہ جو دین و شریعت کے اندر حرام ہے میوزک کے انسٹرومنٹ میں، ظاہری بات ہے وہ جو مقلد ہوں گے پھر وہ اس کے حساب سے چلتا ہے آدمی کہ جو چیزیں حرام ہیں. لیکن جہاں جیسے ڈف کے اوپر آپ پڑھ سکتے ہیں، ڈف کے اوپر رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. آپ کے بہت سارے کلام ڈف پہ ہیں. میرے ذکر کے اوپر میں نے علماء سے استفادہ حاصل سے پوچھا میں ذکر پہ پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن ان کا ڈھول پہ، تبلوں پہ یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ یہ کن جگہوں پر استعمال ہوتے تھے، وہ جگہیں اور اہل بیت کا مقام دیکھیں اور ان جگہوں کو دیکھیں کہ جب اس تبلے کے اوپر وہ نجس ذہن ادھر جاتا ہے، ادھر آپ ذکر کر رہے ہیں اہل بیت کا. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اہل بیت سے ہر نجاست کو دور رکھا ہے. تو یہ دیکھنا تو پڑھنے والے کا اپنا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہ کیا چیز کس طریقے سے دیکھ رہا ہے. تو لیکن اس کو یہ ضرور کنسرن کہ اگر کسی کا مقلد ہوگا تو ان کو فالو کرنا اس کو ضروری ہے کہ کن چیزوں سے روکا گیا ہے اور کن چیزوں کو استعمال کرنے کو کہا. ایک تو